بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب ہیں عبد الرحمن خان، انہوں نے سوال کیا ہے: السلام علیکم، افرا نام صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جو نام آپ نے پوچھا ہے افرا، اس کا تلفظ ہم آپ کو پہلے صحیح طریقے سے بتلا دیتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر ہم نے اس کو تلاش کیا ہے تو القاموس الوحید جو عربی زبان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 1227 اور 1228، اس میں لفظ دے رکھا ہے افرا۔ افرا کے معنی اس میں دے رکھے ہیں بہت حسین و جمیل، بہت خوبصورت، اور ایک معنی افرا کے دے رکھے ہیں بہت ہوشیار ماہر۔ تو افرا، اگر اس کو ماضی کا صیغہ مانتے ہیں افراح، افراح افراحن، تو افراح یہ پھر باب افعال سے مصدر آئے گا، تو یہ لفظ پھر افراح آئے گا، اور اس کی جو اسپیلنگ بنے گی وہ IFRAH اور H، آخر میں H لگے گا، افراح۔ افراح کے پھر معنی آئیں گے خوبصورت بچہ جننے والی، یہ اس کے معنی آئیں گے افراح، چونکہ اس کے معنی آتے ہیں خوبصورت بچہ جننا، یہ افراح کے معنی آتے ہیں، تو یہ خوبصورت کے معنی میں آ جائے گا، حسین و جمیل کے معنی میں آ جائے گا۔ تو افراح نام رکھنا چاہے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ہم یہ نام رکھیں تو افراح نام رکھ لیں، الافراح۔ افراح کے معنی بہت ہوشیار ماہر، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ جو افراح نام ہے یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ باقی افراح اس کا جو نام رکھیں گے تو اس نام کو ہم آخر میں ہا کے ساتھ میں رکھیں گے تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک یہ تلفظ اس کا آتا ہے عربی زبان کے اندر افرح، یعنی آخر میں بڑے ہا کے ساتھ میں، تو فرحن سے پھر یہ بنے گا افرح کے معنی آتے ہیں خوش ہو جا، تو خوش ہو جا، تو یہ افرح یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ پھر امر کا صیغہ آئے گا، تو یہ نام کئی طریقے سے آتا ہے، اور افراح بھی آ جائے گا، افراح بھی آ جائے گا، اور افرا بھی آ جائے گا، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ افراح نام رکھیں جو بہت ہوشیار بہت ماہر کے معنی میں آئے گا، اور افراح نام رکھیں گے تو اس کے معنی خوبصورت بچہ جننے والی عورت یا عمدہ چیز اپنانے والی، یہ افراح کے معنی آ جائیں گے باب افعال سے، باب افعال کا مصدر بن جائے گا افراح سے، تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ باقی کسی کو دیکھنا ہے تو القاموس الوحید صفحہ نمبر 1227 میں پوری اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم۔